کوئی بھی نیک عمل یا عبادت جو خالص رضا الہی کے بجائے فخر و مباحات اور یا دکھلاوے کے طور پر کی جائے اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جب اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ ریاکاری نہ صرف عمل ضائع کر دینے والا گناہ ہے بلکہ شرک بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی زیادہ تمہارے لیے خوفناک خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ شرک خفی ہے، اور پھر خود ہی شرک خفی کے تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کے حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے دوسرا دیکھ رہا ہے، گویا دیکھنے والے آدمی کی خاطر نماز کو ادا کرنے میں زیادہ اہتمام کرنا ریاکاری اور شرک خفی ہے۔ ایسے ہی دوسرے جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے، یعنی سب سے چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ دکھلاوا ہے۔ ایک اور جگہ واضح طور پر ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک اور جگہ بخاری اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے کوئی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگوں میں اس کی شہرت و تعریف ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی بدنیتی کو ظاہر کر کے اسے رسوا کرے گا، اور دکھلاوا کرنے والے کے ساتھ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اسی سلسلے میں بعض دیگر احادیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کوئی نیک کام کر کے لوگوں میں اپنے کارناموں کا ڈھنڈورا پیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص اجر و ثواب و شہرت کے لیے جہاد کرے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حصے میں کچھ بھی ثواب نہیں آئے گا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات 3 مرتبہ دہرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا جو خالص اسی رضا کے اصول کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔